علیکم، میں نوید قصورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کا ہے جنہوں نے فریش ایف ایس سی کی ہے اور وہ پریشان ہیں۔ کبھی گوگل پر جا رہے ہیں کہ ایف ایس سی کے بعد ہم کیا کریں، کبھی یوٹیوب پر آ رہے ہیں ہم ایف ایس سی کے بعد کیا کریں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں ہم بی ایس سی کے بعد اپنا ایف ایس سی کے بعد کیا کریں۔ جن کے 50% نمبر ہیں، اگر وہ کیونکہ ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ میں ہی جاؤں اور اچھا خاصا ارن کروں۔ اب میں بات کرتا ہوں میڈیکل فیلڈ کے اس شعبے کی جسے بی ایس آپتھمالوجی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بی ایس آپتھمالوجی کیا ہے؟ آج ہر انسان کو آنکھوں کی ضرورت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں ٹھیک رہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں اچھا دیکھوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں فریش رہیں، کوئی بیماری سے لاحق نہ ہو؟ آپ کو معلوم ہے جن بھی لوگوں کی بیماریوں کا مسئلہ بنتا ہے آنکھوں کا، تو وہ کس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری پیدا کی ہے تو اس بیماری کا بھی حل بتایا ہے۔ اس بیماری کے آنکھوں کی بیماریوں کے حل کے لیے بی ایس آنر آپتھمالوجی کا ایک کورس ہے۔ اگر آنکھوں سے متعلق مسائل کا خیال آپ کو پریشان کرتا ہے تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اگلے آپشن پر جائیں۔ اگر نہیں تو اچھا، کیونکہ مطالعے کے شعبے میں اچھی ترقی ہے اور اس میں بھی بہتر مستقبل ہے۔ آپتھمالوجی آنکھوں کے امراض کی تشخیص اور علاج کا مطالعہ کرتا ہے۔ ماہر امراض چشم کے طور پر آپ کریں گے۔ تو یہ اس کورس کا ڈیفینیشن کی اگر بات کروں، بی ایس آپتھمالوجی، بی ایس آپٹومیٹری جس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ کورس ایک بہت ہی منفرد ڈگری ہے جسے KEMU لاہور اپنے طلباء کو پیش کر رہا ہے۔ بی ایس آپٹومیٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک طالب علم آسانی سے آنکھوں کے چیک اپ اور ریفریکشن کے ایک آزاد کلینک کھول سکتا ہے۔ اگر آپ بی ایس آپٹومیٹری کریں تو آنکھوں کے ریلیٹڈ اس کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں، ریفریکشن کے لیے ایک آزاد سا کلینک بھی کھول سکتا ہے، یعنی کہ اس کو لائسنس بھی ملتا ہے۔ یعنی کہ آنکھوں کے ریلیٹڈ ہمارا جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، بیسک مسائل، ان کو حل کرنے کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے بی ایس آپتھمالوجی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی ڈیوریشن کی بات کی جائے، یہ 4 سالہ کی تعلیمی مدت کے ساتھ پچھلے 4 سالہ کا ایک پروگرام ہے جس کے 8 سمسٹر ہیں، اور یہ ایک آسان آپشن ہے۔ اگر پرانے دیکھا جائے، میں نے MBBS کے بارے میں بات کی، DPT کے بارے میں بات کی، OTT کے بارے میں بات کی، تو ان سے تمام سے یہ آسان آپشن ہے اور اس کا اچھا خاص آمدن ہے۔ آپ ساتھ کورس بھی کرتے رہیں اور ساتھ پریکٹس بھی کرتے رہیں تو بے شمار آپ آمدن کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کا اگر دیکھا جائے، اس کا کرائٹیریا کی بات کی جائے تو 50% اس کے نمبر ہونے چاہیے۔ سائنس کے ساتھ بایو کیمسٹری فزکس کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کا سکوپ کی بات کی جائے تو اگر آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں تو جاب کے لیے آپ کو سرکاری کام بھی مل سکتے ہیں، سرکاری جاب، پرائیویٹ جاب، اپنا کلینک کا لائسنس بھی بنا سکتے ہیں اور جس پر آپ پراپر جاب کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کی ہر طرح کی بیماریوں کا علاج، آنکھوں کی سرجری کو کروائیں، کمزور بینائی والے لوگوں کی مدد کریں گے آپ۔ سرجری جو آنکھوں کی ہوتی ہیں اس کے ہیلپ کے طور پر بھی آپ کام کریں گے۔ کمزور بینائی والے لوگوں کی آپ خود چیک اپ کریں گے، مدد کریں گے۔ آنکھوں سے متعلق تمام تر سائنسی تحقیق کا بھی حصہ آپ بن سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر اس کا دیکھا جائے آپ کا سکوپ کا، تو آنکھوں کی شارٹس ڈیزیزز، جو چھوٹی ڈیزیزز ہوتے ہیں، چاند میں اس کی ایک الگ فہرست ہے، اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ سرجریز کے وقت بھی آپ کام آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کی بات کی جائے یونیورسٹیز کی، تو یونیورسٹیز کالج آف آپتھمالوجی الائڈ ویژن سائنسز لاہور کے اندر بھی ہے اور گمبت کے اندر بھی ہے، اور اس کی آگے بے شمار برانچز ہیں جہاں آپ ڈپلومہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ شارٹ سی آپ کو انفارمیشن تھی بی ایس آپتھمالوجی کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں۔ اب آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آنکھوں والا چھوٹا ڈاکٹر بھی سے کہا جاتا ہے۔ جیسے MBBS کا اسسٹنٹ ہوتا ہے ڈسپینسر، سرجن کا ہوتا ہے OT والا، اسی طرح بی ایس آپتھمالوجسٹ کا ایک اسسٹنٹ ہے۔ اس کا اسسٹنٹ کے طور پر بھی ایک ٹیکنیشین بھی اس کورس کروایا جاتا ہے میٹرک بعد، جو بی ایس آپتھمالوجی کا اسسٹ کرواتا ہے۔ پھر اس سے اوپر BS آپتھمالوجی آتی ہے، پھر ڈاکٹر جو MBBS کے بعد اسپیشلسٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں۔
یہ تمام تر اوٹیز، آنکھوں کے آپریشن، شیشہ تبدیل، ان میں کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ منفرد اور آسان فیلڈ ہے۔ ساتھ اگر آپ کماتے رہیں، ساتھ پڑھتے رہیں تو آپ کے دو فائدے ہوں گے، آپ کی ایک فیس کی بچت ہوگی، دوسرا ٹائم کی بچت ہوگی۔ جب آپ ڈگری کمپلیٹ کریں گے، جس ڈاکٹر کے پاس آپ کام کر رہے ہوں گے وہ آلریڈی پروفیسر ہوگا کسی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، تو اس میں آپ کی جاب بھی آسانی سے لگ جائے گی۔ اس وقت آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈگری کرتے ہیں، ڈگری کرنے کے بعد پھر آپ نے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، پھر اپلائیاں کرتے ہیں، پھر اس شعبے میں جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، 2-3 سال چکر کا کر پھر جا کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو آپ کا ایک میڈیکل فیلڈ کا اس شعبے کا یہ ہے، آپ فرسٹ ٹائم کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، سیکنڈ ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس جوائن کریں، جس سے آپ کے اخراجات بھی نکلتے رہیں گے اور آپ کے ٹائم کی بچت بھی ہوتی جائے گی۔ جب آپ ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو جابس وغیرہ کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی پروگرام کے حوالے سے، اس کا تعارف، اس کی تمام تر چیزیں میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو فی الحال کے لیے اتنے، اللہ نگہبان۔